پہلے سبق میں ہم نے ہاذا کے بارے میں سیکھا تھا، اور یہ جو لیسن ہے دوسرا جو سبق ہے اس میں ہم ذالکہ کے بارے میں جانیں گے۔ آپ جانتے ہیں ہاذا کا میننگ قریب کی چیز کو واضح کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، دس، یہ۔ اب اسی کے اپوزٹ ہے ذالکہ، یہ دور کا معنی، کوئی دور کی چیز کو واضح کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، دیٹ، وہ۔ تو ذالکہ کا معنی ہے وہ، دیٹ۔ ما ذالکہ، وہ کیا ہے، دور کی چیز کے لیے وہ کیا ہے، ذالکہ نجمن، وہ ایک ستارہ ہے۔ اصل میں یہ پرونون ہے جس کو آپ اس میں اشارہ کہتے ہیں۔ ہاذا یہ بھی پرونون ہے اور ذالکہ یہ بھی پرونون ہے جس سے ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ہاذا مسجد، یہ ایک مسجد ہے، وذالکہ بیت، اور وہ ایک گھر ہے۔ مسجد قریب ہے اس لیے ہاذا استعمال ہوا ہے، اور دور گھر ہے اس لیے ذالکہ استعمال ہوا ہے کہ وہ ایک گھر ہے۔ ہاذا حصان وذالکہ حمار، وہی اوپر کی تصویر میں جو بات تھی وہی یہاں پر بھی ہے کہ یہ ایک گھوڑا ہے اور وہ ایک گدھا ہے۔ اذالک کلب لا ذالک قط، کیا وہ ایک کتا ہے؟ نہیں، وہ ایک بلی ہے۔ ما ذالک، وہ کیا ہے، ذالک سریر، وہ ایک بیڈ ہے۔ سریر بیڈ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ پہلے لیسن میں پہلے پیج پر آپ نے پڑھا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے صفحے کی طرف۔ من ھذا ومن ذالک، یہ کون ہے اور وہ کون ہے۔ دو تصویریں آپ کے سامنے رکھی گئی ہے۔ اب یہ جو مدرس ہیں وہ قریب ہیں تو اس لیے پوچھا گیا کہ یہ کون ہے، اور جو امام ہیں نماز پڑھا رہے ہیں وہ دور ہے، اس لیے ذالکہ استعمال ہوا ہے۔ یہ کون ہے اور وہ کون ہے؟ تو جواب ہے ھذا مدرس، یہ استاد ہیں، ٹیچر ہیں، وذالک امام، اور وہ امام ہیں۔ ما ذالک، وہ کیا ہے۔ ما پہلے سبق میں آپ نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ پڑھا، سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ واٹ از دیٹ، کہ وہ کیا ہے۔ ذالک حجر، وہ ایک پتھر ہے۔ حجر کا لفظ پتھر کے لیے، راک کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور خانہ کعبہ میں جو پتھر ہے اس کو ہم کہتے ہیں حجر اسود۔ اسود کا میننگ ہوتا ہے بلیک، کالا پتھر۔ تو حجر کیا ہوا، پتھر ہوا۔ حجر اسود چونکہ وہ جنت سے آیا ہوا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے بیت اللہ میں، اپنے گھر خانہ کعبہ میں اس کو رکھا ہے۔ ھذا سکر وذالک لبن، کہ یہ شکر ہے، وذالک لبن، اور وہ دودھ ہے۔ چونکہ گلاس میں دودھ کافی دور ہے تو اس لیے ذالکہ استعمال ہوا ہے، اور شوگر یہاں پر قریب ہے تو اس لیے ھذا استعمال ہوا ہے کہ یہ شکر ہے اور وہ دودھ ہے۔ اس کے بعد تمرین پر آپ نظر ڈالیں۔ اقرأ وکتب، اقرأ، اقرأ کا معنی ہوتا ہے پڑھ، وکتب، کتب یکتب کا معنی ہوتا ہے لکھنا۔ جیسے قرآن کریم کی جو سب سے پہلی آیت اللہ کے رسول پر نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے اس رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ وکتب، لکھنا، کتابت کرنا، تحریر کرنا۔ تو جیسے ہم نے کہا کہ ہر تمرین کو آپ لکھیں، اپنی ایک نوٹ بک بنائیں اور اس میں ہر تمرین کو لکھیں۔ پہلا ہے الجملۃ الاولی، فرسٹ، ھذا سکر وذالک لبن، یہ شکر ہے اور وہ دودھ ہے۔ تو ایسے کر کے آپ 4 تک اس کو مکمل کیجیے، الجملۃ الرابعہ تک۔ الکلمات الجدیدہ کو دیکھیں، یعنی کہ اس سبق کے اندر جو نئے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ یہ ہے، امام، امام، حجر، پتھر، سکر، شکر، لبن، دودھ۔ اب اس کے بعد یہ تو دوسرا سبق مکمل ہوا، اب اس کے بعد ہم تیسرے سبق کی طرف آگے بڑھتے ہیں، لیکن
آپ کو ایک ٹیمپلیٹ ہم پیش کر رہے ہیں، یا یوں سمجھے کہ نمبرات ہیں، انہیں آپ یاد کریں، عربک کے نمبر، کیونکہ آگے آگے جیسے جملے آتے جائیں گے آپ عربی ہی میں بولیں گے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ بولنے کے بجائے آپ واحد، اثنان، ثلاثہ، اس طریقے سے وہ آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں، وائٹ بورڈ پر دیکھیں۔ نمبر جس کو عربک میں اعداد کہا جاتا ہے، اعداد، فرسٹ ہے، فرسٹ، اس کو آپ کہیں گے واحد، یہ دوسرا، سیکنڈ، اس کو آپ کہیں گے اثنان، اس کو آپ اپنی نوٹ بک میں لکھتے جائیں۔ تیسرا ہے ثلاثہ، ثلاثہ، فورتھ چار، اس کو کہتے ہیں اربعہ۔ نمبرات بہت ضروری ہے گنتی کرنے کے لیے ہر چیز کو۔ ففتھ پانچ، اس کو کہتے ہیں خمسہ، خمسہ۔ اب اس طرف آئیں، سکستھ کو دیکھیں، سکستھ، سکستھ کو لکھتے ہیں ستہ۔ یہ جو لاسٹ میں گولتا آ رہا ہے، اس گولتا کو، یہ جو گولتا ہے چھوٹی تا، اس کو ہاں سے بدلنا ہے، ستہ، ستتا نہیں پڑھنا ہے۔ بعض جو اسٹوڈنٹ ہے وہ غلطی کر جاتے ہیں، ستتا بولتے ہیں، اس کو ستہ ہے۔ جیسے آپ نے ثلاثہ پڑھا، اربعہ پڑھا، خمسہ پڑھا، ویسے ہی ستہ۔ اسی طریقے سے سات، سات کو کہتے ہیں عربک میں سبعہ، اور ایٹ، آٹھ کو کہتے ہیں ثمانیہ۔ یہ آپ کو میں اس لیے لکھ رہا ہوں، ویسے ایک ٹیمپلیٹ بھی پیش کر سکتا تھا تاکہ آپ کو لکھنے کی بھی پریکٹس ہو۔ لکھیے، لکھنا مت چھوڑیے۔ اگر آپ نے لکھنا چھوڑ دیا ہے، نہیں لکھ رہے ہیں آپ، تو پھر عربی سیکھنے میں کافی پریشانی ہوگی۔ لکھنا، بولنا، پڑھنا، یہ تمام چیزیں ضروری ہیں۔ تسعہ، تسعہ کہتے ہیں 9 کو، اور یہ ہے 10، عشرہ، عشرہ۔ آپ اسے لکھیں اور غور کریں، یہ جتنے بھی نمبرات ہیں واحد سے لے کے عشرہ تک، یہ سب کے سب قرآن کریم میں، حدیثوں میں آئے ہیں۔ اس کی تفصیل تو یہاں پر نہیں دی جا سکتی، لیکن یاد رکھیں کہ جب آپ قرآن حدیث پڑھیں گے تو آپ کو یہ الفاظ ملیں گے۔ جیسے واحد ہی کو لے لیں، واحد احد ایک ہے، قل هو اللہ احد، اللہ تعالیٰ ایک ہے، تو ایسے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اور اسی طریقے سے وہ خاتون جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، تو ان کی جو عدت ذکر کی گئی، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا اربعۃ اشہر وعشرہ، اربعۃ، دیکھیں یہاں پر اربعہ استعمال ہوا ہے نمبر 4 پہ، اربعہ چار، 4 مہینے، وعشرہ، اربعۃ اشہر وعشرہ، عشرہ یعنی 10، 4 مہینے 10 دن۔ تو یہ جتنے نمبرات ہیں، یہ سب کے سب قرآن کریم کے اندر آئے ہیں، انہیں بائی ہارٹ کریں، یاد کریں۔